السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بندہ جو نشئی ہوتا ہے نا، نشئی کے بارے میں ایک حقیقت ہے کہ نشئی جب پہلی بار نشہ کرتا ہے زندگی میں، جب پہلی بار وہ پہلی ڈوز لیتا ہے، تو اس وقت وہ پہلا نشہ کرتے وقت اس کو ایک ایسا سرور آتا ہے، کوئی ایسا ایک لطف آتا ہے اس ٹائم، جو مزہ اس کو باقی ساری زندگی نہیں آتا جب پہلی بار وہ نشہ کرتا ہے۔ ایک نشئی جو ہے، مطلب پہلے وہ نشئی تو نہیں ہوتا، جب وہ نشہ سٹارٹ کرتا ہے بعد میں نشئی بنتا ہے، تو جو پہلی بار اس کو وہ ایک مزہ آتا ہے نا اس سے، وہ ساری زندگی نہیں اس کو آتا۔ لیکن ہوتا کیا اس سے کہ وہ جو پہلی بار ایک اس کو سرور آیا نا، وہ ساری زندگی، اپنی ساری تمام ٹوٹل زندگی جو ہے وہ اسی ایک مزے کو ڈھونڈنے کے لیے گزار دیتا ہے، مطلب اسی میں ذلیل ہو جاتا ہے، وہ نشے پہ لگ جاتا ہے اور لگا رہتا ہے کہ شاید کبھی وہ مزہ آ جائے۔ مطلب اس کو حقیقت میں علم نہیں ہوتا کہ وہ اس مزے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو بھی خود کو بھی نشے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس چیز کے پیچھے لگا ہوں۔ اس کو صرف اتنا ہوتا ہے کہ نا، مطلب اس کو لگتا ہے کہ میں نہیں نشہ کروں گا تو میرا گزارا نہیں ہوگا، میرے اندر کوئی کمی ہوگی، یا میں ٹھیک نہیں رہوں گا، یا اس کو ذہنی ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ یہ نشہ اتنا عادی بھی کرتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کے بغیر بے چین ہی رہتا ہے، اور وہ بہت زیادہ حد تک جب نشہ بڑھ جاتا ہے، عادت بڑھ جاتی ہے، پھر تو اس کے بغیر وہ مرنے والا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن سٹارٹ میں یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کو ایک ایسا مزہ آتا ہے جو اسے بعد میں نہیں ملتا۔ صرف یہ ہے کہ وہ اس کو نہیں پتا چلتا، اس کو صرف یہ لگتا ہے کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، یا اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا، اس کو صرف یہ فیل ہوتا ہے۔ حقیقت میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی بار والا سرور جو ہے نا، اس کو مل نہیں رہا ہوتا ساری زندگی، اور اس لیے وہ دوبارہ دوبارہ نشہ کرتا ہے۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے بتائی ہے کہ گانے سننے والا جو بندہ نا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک بار آپ گانا سن کے دیکھیں، گانا سن کے بندہ کیا کرتا ہے، گانا سننے کے بعد پھر دل کرتا ہے اور گانا سن لیں۔ اگر کوئی گانا سنا نا، بہت آپ کے دل کو لگتا ہے، مطلب اس کے لفظ یا اس کا میوزک جو ہے، اس کی دھن آپ کو اچھی لگتی ہے، تو جب آپ گانا سنتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بار گانا سننے کے بعد پھر آپ کو فیل ہوتا ہے، مطلب ایک نا اندر سے خواہش آتی ہے، وہ گانا آپ کو صحیح لگا، آپ کہیں کہ پھر سننا ہے، پھر آپ ایک دو بار اس کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد دل کرتا ہے نہیں اس سے بھی، مطلب ایک بار دل بھر جاتا ہے اور جتنا مرضی کو اچھا لگے وہ گانا، لیکن اس کے بعد پھر آپ سوچیں کہ کوئی اور دیکھتے ہیں، کوئی اس سے بھی اچھا ہو، مطلب جو اس سے بھی زیادہ اچھا لگے، اگر کسی اور گانا کوئی اور پسند آئے گا پھر اس کو بھی دو تین بار سنیں گے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ گانے ڈھونڈتے رہیں گے اور ان کو سنتے رہیں گے۔ مطلب یہ کیا کر رہا ہے گانا بھی، وہ نشئی والی اگزامپل دیکھیں، گانا بھی اسی طرح لگا رہا ہے بندے کو کہ ایک بار اس نے گانا سن لیا، اس کا دل کر رہا ہے پھر اس کو سنیں، پھر دل کر رہا ہے پھر اس کو سنیں، پھر اور قسم کا تلاش کرتا ہے۔ تو نشئی بھی اس طرح کا، وہ سٹارٹ میں چھوٹے نشے سٹارٹ کرتا ہے، کوئی سگریٹ کا نشہ سٹارٹ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں میں، بعد میں وہ سگریٹ کو بھر کے پینے لگ جاتا ہے، اس میں چرس ڈال کے، اس طرح کی چیزیں، بعد میں وہ اس میں سمجھ لیں ایڈوانسمنٹ آتی جاتی ہے۔ تو یہ جو گانا سننا ہے اس میں بھی یہی ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ اس سے آگے اور اسٹیپ آگے، مطلب اور گانا کوئی تلاش کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں، آپ کسی ٹائم بیٹھتے ہیں نا کہ یار میں ابھی فری ہوا ہوں تو خود کو ریلیکس کرنے کے لیے 5 منٹ کے لیے میں نا سانگ سن لیتا ہوں، تو آپ گانا سننے بیٹھتے ہیں، ایسے ہوتا ہے کہ سٹارٹ کرتے ہیں، بس 5 منٹ پہلے سوچا تھا، 10 منٹ گزر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، پھر ایسے کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گھنٹہ بھی گزر گیا نہیں پتا چلا۔ اس کے بعد اگر آپ گانے کو چھوڑ کے اپنے کام کی طرف جاتے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا، کیا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ بس اب کام کو نہیں دل کر رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ کام کرنے سے بندے کا دل اس طرح اکتا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ گانا صحیح لگ رہا ہوتا ہے، وہ گانا سننے میں ایک سرور آ رہا ہوتا ہے، بندہ کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اس کو چھوڑنے کو نہیں دل کرتا کہ گانا چھوڑ کے کیسے کام کی طرف جائیں۔ تو پھر یہ چیز دیکھیں کہ گانے نے کیا کیا ہے، گانے نے پہلے کس لیے سننے کس لیے لگے تھے، اس لیے سن رہے تھے تاکہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے، تھوڑا جو ہے سکون مل جائے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو عادی بنا رہا ہے، آپ کا ٹائم کافی سارا لے رہا ہے، جتنا ٹائم آپ نے سوچا اس سے بھی زیادہ لے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ پھر کیا کام میں دل نہیں لگ رہا، گانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے سوچا تو یہ تھا کہ آپ اپنا ٹائم دے کے اس میں گانے کا تھوڑا ٹائم سن کے، اکثر ایسے ہوتا ہے جاب پہ جب بریک ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا وغیرہ کھا کے فری ہونے کے بعد وہ اس کی طرف کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نا سانگ وغیرہ سن کے، کوئی مووی دیکھ کے، کوئی اس طرح کی چیز کر کے نا
ریلیکس ہو جائیں ایک بار تو پھر اس کے بعد کام کی طرف آئیں گے۔ لیکن یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب وہ یہ چیزیں کرتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، کوئی مووی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ان کا کام کو دل نہیں کرتا، وہ ذہن ادھر ہی رہتا ہے کہ وہ فلاں مووی میں یہ چیز ہوئی تھی، یا سانگ میں یہ میں نے سانگ سنا ہے، اس کے بعد نیکسٹ سننا ہے، اس کے بعد اور گانا کوئی سننا ہے، تو ذہن ادھر ہی رہتا ہے، وہ ذہن کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہ چیز تو کنفرم ہے کہ اس سے سکون کبھی نہیں ملتا۔ تو وہ نشئی والی حالت دیکھ لیں کہ وہ نشئی نے بھی اپنے سکون کے لیے، مطلب وہ جو پہلی بار اس کو سرور آیا تھا اس کے لیے اپنی ساری زندگی نشے پہ لگا دی۔ اور اس بندے نے بھی، گانا سننے والے بندے نے بھی اسی طرح دیکھ لیں، ایک بار گانا سنتا ہے پھر اس پہ ٹائم اپنا ضائع کرتے 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 اپنا سارا کام کا وقت بھی جو ہے نا وہ اسی میں ضائع کر دیتا ہے۔ ٹائم ضائع ہونے کے علاوہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ زندگی میں کوئی مقصد رکھتا ہے، کوئی کام کو کرنا چاہتا ہے، تو کوئی اس کا وہ زندگی میں مقصد ہے، تو کیا وہ اتنا عاجز اور اتنا مجبور ہو سکتا ہے سکون کے لیے ایک گانے کو اپنا سہارا بنائے؟ کیا وہ اتنا مجبور ہو سکتا ہے اس گانے کو، کیونکہ جو اس کا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کوئی سمجھدار بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا سکون کے لیے نا اس گھٹیا چیز کی طرف جائے۔ کہا جاتا ہے نا کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، تو روح کی غذا کن کی ہے؟ روح کی غذا ان لوگوں کی ہے جن کی روح گندی ہے، مطلب گندی روح کے لیے یہ غذا ہو سکتی ہے۔ اگر اچھی روح ہے نا، اچھی روح کے لیے یہ غذا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ آپ کو ایک کاہل بناتی ہے۔ موسیقی سے آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، تو یہ صرف ایک گندی روح کے لیے ہی سکون ہو سکتی ہے موسیقی جو ہے۔ ایک اچھی روح کے لیے ایسی چیز کبھی سکون والی نہیں ہو سکتی۔ ایک اچھی روح والا بندہ جو ہے وہ اپنے لیے کوئی اچھے کام کرے گا، اچھے لوگوں میں بیٹھے گا، اچھی باتیں کرے گا، ڈیولپمنٹ والی چیزیں کرے گا تاکہ اس میں کچھ گروتھ ہو، اپنے آپ کو ڈیولپ کرے۔ اگر بندہ زندگی میں غور و فکر نہیں کرتا، اپنے مقصد کو نہیں سمجھتا، وہ دنیا میں کیوں ہے، کس لیے ہے، تو پھر تو وہ ایک جانور کی طرح ہے۔ وہ بس اپنا دیکھیں، وہ بندہ جانور سے بھی بدتر نہیں کہ جو اپنا ٹائم گزارنے کے لیے موسیقی کو سہارا بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا ویسے ٹائم ہی نہیں گزرنا، مجھے ویسے سکون ہی نہیں ملنا۔ وہ بندہ مطلب جانور دیکھ لیں، جانور کوئی گانے سنتے ہیں، کوئی موسیقی کو ان کا کوئی شوق ہے؟ تو انہوں نے نہیں کہا کہ کبھی ہماری یہ غذا ہے، وہ اپنا ٹائم وہاں پہ چارہ کھا کے وہ گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو بندہ ہے یہ موسیقی سن کے اس کے اوپر ڈپینڈ کر کے پھر اپنا ٹائم گزارے گا۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں موسیقی کا شوقین ہوں، میں گانے سنتا ہوں، لیکن میں جاب بھی کر رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں، تو بندہ اس سے پوچھے یار تو صرف یہ ایک دنیا داری کا کام کر رہا ہے، چند ٹکے کما لیتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مطلب تو اپنے زندگی کا مقصد یہی سمجھ کے بیٹھا کہ ایک صرف آپ نے کمائی کر کے اور پیٹ بھرنا ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے تو جانور بھی جی رہے ہیں۔ اگر آپ میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کچھ سوچنے کی یا کسی اور کے لیے سوچنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، مطلب آپ کے دل میں احساس ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کے لیے سوچنے کے لیے، مطلب کوئی اور آپ اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے، آپ صرف اپنا کمانے کے لیے اور اپنے کھانے کے لیے اس کے بعد ایسی فضول چیزوں میں ٹائم گزارتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کوئی مقصد حاصل کیا؟ جانوروں کی طرح ہے اور کیا ہے؟ تو اچھی روح والا بندہ جو ہے وہ کچھ سوچتا ہے، وہ کچھ اچھی چیزیں کرتا ہے، اور وہ ایسی چیزوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا کہ گانے سن کے اپنے آپ کو بہلائے گا، اپنے دل کو بہلائے گا۔ اور اس کے علاوہ اچھی روح والا بندہ جو ہے نا وہ قرآن اور نماز اور اس طرح کی دین کی چیزوں کو اپنے لیے بہت بہتر سمجھتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں قرآن میں، اگر قرآن آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، اس میں پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے بندے کو غور و فکر کرنے کا کہا ہے۔ جگہ جگہ پہ انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ دنیا میں نظر دوڑائے، وہ اپنے گرد لوگوں کو دیکھے، دنیا میں گھوم کے دیکھے۔ اللہ نے کہا کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اس پہ چل پھر کے دیکھو۔ ہر چیز کا ادھر نا غور و فکر کا ایک تدبر کا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ بندے کا مقصد کیا ہے، بندے نے غور و فکر کرنا ہے، بندے نے دیکھنا ہے۔ تو دیکھیں قرآن ایک بہت بیسٹ چیز ہے، اگر کسی نے سکون لینا تو اس سے لے، قرآن کو سنیں، قرآن کی تلاوت سن کے بھی بندہ سکون لے سکتا ہے۔ وہ دیکھیں قرآن سننے کے بعد بندہ کام کرنے سے کبھی نہیں اکتائے گا۔ گانے سننے کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کام کرنے سے اکتا جاتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن قرآن سننے کے بعد آپ آرام سے کام پہ لگ جائیں گے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے گانوں کی بجائے قرآن سنیں، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ کوشش کریں کہ عربی سیکھ لیں اور تاکہ قرآن پڑھیں تو ساتھ ساتھ سمجھ آتا جائے، لیکن نہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ مثبت چیزیں سوچیں گے، اور قرآن میں جو اچھی اچھی اللہ تعالیٰ نے باتیں اپنے انداز میں بیان کی ہیں، جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں بتائی ہیں، وہ چیزیں ہم پڑھیں تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم اس کو دیکھیں۔ ایسے یہ گانوں وغیرہ سے، موسیقی وغیرہ سے سہارا لینا بند کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا اچھا اپنا علم دیا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے اس سے فائدہ لینا چاہیے۔
آخر میں یہی کہوں گا کہ قرآن ایک اچھی روح کی غذا ہے اور گندی روح کی غذا موسیقی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، وہ بس گندی روح کی غذا ہے۔ امید کرتا ہوں اس سے کسی کو تو فائدہ ہوگا۔ میں نے جو باتیں بتائی ہیں کسی کی سمجھ میں آ گئی تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔